ارد گرد کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، سارے خطباء حضرات ہیں، اپنے اپنے مسجد کے اندر، اپنے گاؤں، اپنے محلے میں انہوں نے نماز جمعہ بھی ادا فرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے محفل کا اور اجلاس کا جو باقاعدہ ٹائم تھا، ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم فاروقی صاحب، جناب محترم حضرت علامہ قاری محمد احتشام صاحب، اللہ ان کا آنا اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ جمعے کی وجہ سے تھوڑی اجلاس جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے اگلے چند ہی منٹوں کے دوران ہمارے جتنے بھی آنے والے مہمانان حضرات ہیں وہ سارے تشریف لے آئیں گے۔ آپ اسی طرح انشاءاللہ محبت کے ساتھ، چونکہ آج کے اجلاس کا جو عنوان ہے وہ اس عظیم دن کے ساتھ ہے جس عظیم دن کا مسلمان اور بالخصوص عشاقان رسول پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف یعنی کہ ربیع الاول کا چاند دکھائی دیتا ہے تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور بالعموم پوری دنیا کے مسلمان، ان کا جذبہ اس قدر دیدنی ہوتا ہے، ان کی عشق اور ان کی محبت کو دیکھ کر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ گویا سرکار 1400 سال پہلے نہیں 14 منٹ پہلے ہی کائنات میں تشریف لائے تھے۔ غالباً 14 سال سے اس جلوس کا اہتمام کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں یہ میٹنگ، یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ سیاح اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ جوید الحق صاحب، ڈاکٹر ارشد صاحب سب سے پہلے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھ لیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عاشق دی ہر صدانو سرکار جان دینے، عاشق دی ہر صدانو سرکار جان دینے، کی چائدہ گدانو ہو لجپال جان دینے، عاشق دیار صدانو سرکار جان دینے، عاشق دیار صدانو سرکار جان دینے، اور میں کیوں کسے دبو ہے جا جا کے رولا پاواں، میں کیوں کسے دبو ہے جا جا کے رولا پاواں، جد میری التجانو سرکار جان دینے،
عاشق دیار سدانو سرکار جان دینے عاشق دیار سدانو سرکار جان دینے صدیق دی وفانو فاروق دی ادانو صدیق دی وفانو فاروق دی ادانو عثمان دی حیانو سرکار جان دینے عاشق دیار سدانو سرکار جان دینے عاشق دیار سدانو سرکار جان دینے اور ہجر دی رات اپنے بستر تے کیوں سلایا کہہ دو سبحان اللہ چارے یار نبی دے ہیں پیارے سارے محبت رکھو سبحان اللہ یہ ساڈا سنیہ دا عقیدہ ہے اساں چواں یاراں نوں بھی ماننے ہیں اہل بیت نوں بھی ماننے ہیں اور مولا کائنات نوں بھی ماننے ہیں چارے یار نبی دے ہیں پیارے تے کوئی نہیں اینا چارا ورگا تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اینا چار نثارا ورگا تے نہ اس دھرتی او پیدا کیتا اینا سونیا یارا ورگا تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا سونیا یارا ورگا تے اعظم شان صدیق کے پوچھنے ایکو یار ہزارہ ورگا اعظم شان صدیق کے پوچھنے ایکو یار ہزارہ ورگا اور سارے شہران دا حسن جے ہووے کٹھا طیبہ پاک دی گلی نہیں ہو سکدا تے صادق ابو بکر سخی عثمان جہا عمر تیرا کوئی جلی نہیں ہو سکدا تے پاویں کنا بہادر دلیر ہووے او یارو کوئی بھی علی نہیں ہو سکدا اشفاق علی دی مہر بغیر کوئی قسم رب دی ولی نہیں ہو سکدا ہجر دی رات اپنے بستر تے کیوں سلایا اپنے علی بھیرانو پیارے علی بھیرانو سرکار جان دینے عاشق دیار سدانو سرکار جان دینے عاشق دیار سدانو سرکار جان دینے اور گودی دے وچ نبی دے کھیڈن نواز پیارے کہہ دو سبحان اللہ حافظ صاحب ان کا ذکر ہے جنہوں نے نیزی کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا پھر کہہ دے سبحان اللہ ہاں گودی دے وچ نبی دے ہاں کھیڈن نواز پیارے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیری مثال کوئی نہیں اور حسین تیرا ہی حوصلہ ہے کہ لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں سارے محبت لگو سبحان اللہ حسین تیرا
جواب کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہے، کھیڈن نواز سے پیارے ہاں گودی دے بچ نبی دے، کھیڈن نواز سے پیارے حسین تیرا جواب کوئی نہیں ہے، حسین تیری مثال کوئی نہیں، اور حسین تیرا ہی حوصلہ ہے کہ لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں۔ ہاں گودی دے بچ نبی دے، کھیڈن نواز پیارے اپنے نواز آنو، پیارے نواز آنو، سرکار جانتے عاشق دیار صدانو، سرکار جان دینے عاشق دیار صدانو، سرکار جان دینے، اور نہ کوئی جان سکیا نہ کوئی جان سکتا، نہ کوئی جان سکیا نہ کوئی جان سکتا، ناصر جیویں خدا نو، ناصر جیویں خدا نو، سرکار جان دینے عاشق دیار صدانو، سرکار جان دینے عاشق دیار صدانو، سرکار جان دینے۔ ایک نکتہ سمجھاوا تو علی علی کہتا کر، ہاں تینو ایک نکتہ سمجھاوا تو علی علی کہتا کر، ہو تیرے ذہن چ گل بٹھاوا تو علی علی کہتا کر، تیرے ذہن چ گل بٹھاوا تو علی علی کہتا کر، تینو ایک نکتہ سمجھاوا تو علی علی کہتا کر، تینو ایک نکتہ سمجھاوا تو علی علی کہتا کر، او سونیا غربت وچ وے او مر گئے ہو تے تربت وچ وے، او سونیا غربت وچ وے او مر گئے ہو تے تربت وچ وے، تینو لگ سن ٹھنڈیاں ہواوا تو علی علی کہتا کر، تینو لگ سن ٹھنڈیاں ہواوا تو علی علی کہتا کر، تیرے ذہن چ گل بٹھاوا تو علی علی کہتا کر، تینو ایک نکتہ سمجھاوا تو علی علی کہتا کر، تینو ایک نکتہ سمجھاوا تو علی علی کہتا کر، او تیری ہوسی بلے بلے او منہ کر کے نجف دے بلے، تے نالے اچھیاں کر کے بھاوا تو علی علی کہتا کر، نالے اچھیاں کر کے بھاوا تو علی علی کہتا کر، تیرے ذہن چ گل بٹھاوا تو علی علی کہتا کر، تینو ایک نکتہ سمجھاوا تو علی علی کہتا کر۔ نعرہ تکبیر۔ نہ جھکنے والے ہیں
ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिसको अल्लाह ने हाथ दिए हैं मेरे आका के नाम पर उठा के नारा लगाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, उस्मान गनी हैदर हसनैन से सीखा है, उस्मान गनी हैदर हसनैन से सीखा है। नामों से रिसालत पर मर मिटना सारे सहाबा ने है सिखाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम इल्मातीन भी हैं, गाज़ी मुमताज़ भी हैं, हम इल्मातीन भी हैं, गाज़ी मुमताज़ भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जांबाज भी हैं, हम इल्मातीन भी हैं, गाज़ी मुमताज़ भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जांबाज भी हैं। इसीलिए इमरान आजिज़ है हम पे भी साए का साया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सब हाथ उठाएं, आखिरी शेर है, आखिरी दफा मिलकर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या इमाम
ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے ہوا خلیفۃ اللہ العظم الذی جعل خزائن کرمہی ومواعد نعمہی طوع یدیہ وارادتہ یعطی من یشاء. فرمایا میرے آقا کریم اللہ تعالیٰ دے او خلیفہ اعظم نے اللہ تعالیٰ نے ساریاں نعمتاں اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے طوع یدیہ و ارادتہ سرکار دے تابع کر چھوڑے نے سرکار دے ہتھ تلے دے چھوڑے نے یعطی من یشاء سرکار جنوں چاندے نے عطا فرماندے نے مل کے کہہ دے او تیرا کھاں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا. سارے میلادی بیٹھے ہیں سرکار دی خوشی منان واسطے آئے ہیں اپنیاں چہریاں تے مسکراہٹ سجا کے بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا. میرے نبی دا میلاد میرے سونے مالک نے منایا ہے. ما ولد فی تلک اللیلۃ فی مکہ الا ذکور. اسی تے 2 روپیہ لا کے منانے ہاں. مالک نے کنج منایا ہے جس رات میرے آقا مکے دی اندر جلوہ گر ہوئے نے اس رات میرے اللہ نے ساریاں ماواں نوں پتر عطا فرمائے نے. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا. مرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات. مشرق کے وحشی جانور مغرب دے وحشی جانورانوں مبارک بدیاں پے دیندے نے. وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. سمندر دیاں مچھلیاں بھی ایک دوجے نوں مبارک بدیاں دیندیاں نے کہ جد واسطے کائنات سجائی گئی ہے. اج ہویا مینا دا لال دنیا تے جلوہ گر ہو رہا ہے. تیرا میلاد یا رب تعالیٰ دی حمد و ثنا. یہ ہے سرکار کا جشن منانے والوں کے لیے. آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں کچھ سوال تھے میں آخیا آج سرکار دا دیدار تے ہو ہی گیا کچھ سوال بھی پوچھ کے نا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فقہائے کرام میلاد شریف کا یہ جو لنگر ہے آپ کا جو جشن ہے میلاد شریف منانا ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں نہ کریو میلاد والا کام نہ کریو فضول خرچی ہے اور کچھ کہتے ہیں بڑے اہتمام سے کرنا ہے بڑے عشق سے کرنا ہے بڑی محبت سے کرنا ہے. تو میں آخیا یا رسول اللہ کائنات دے سب تو بڑے مفتی دے تسی ہو تے تہاڈا فتویٰ مل جائے تو کسی مفتی کو پوچھنے دی لوڑ بھی نہیں. سرکار کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ جشن منایا جائے کہ نہیں یہ خرچے کیے جائیں کہ نہیں. اور میرے آقا جنہ دے بارے میرے مجدد گولڈوی نے فرمایا کونوں دی ریس کرے جے دے منہ وچوں آؤ نہ توجہ فرماؤ. میرے آقا کریم کو سوال ہویا میرے مدنی منٹھار نے فرمایا کیڑے میرے آقا جنہ دے متعلق میرا رب فرماندا ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ادا ترجمہ پیر مہر علی شاہ مجدد گولڈوی دی زبانی ہوتا رتبہ نہ کوئی تولے
کون دی ریس کرے جد ماں وچوں رب بولے جد آؤ نا توجہ فرماؤ نوجوانوں تواڈے واسطے میرے آقا کریم نے کی فرمایا ہے یا رسول اللہ میلاد دے خرچے کراں کے کوئی نہیں دے دیگاں پکاواں کے کوئی نہیں اخراجات برداشت کر کے تواڈا جشن کراں کے کوئی نہیں میرے آقا نے لمیاں تقریراں احسان گولڈوی وانگو نہیں کیتیاں میرے آقا تو صاحب جوامع الکلم ہیں ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی بس ہے وہی ساڈا مشن ہے اصل لمیاں فتویاں دی لوڑ بھی نہیں فرمایا میرے آقا نے جڑا ساڈے آن تے خوش ہوندا ہے اسی اس کو خوش ہو جاتے ہیں بس فرمایا جو ہمارے آنے کی خوشی کرتا ہے ہم اس سے کیا ہو جاتے ہیں اور قرآن کی 3 آیتیں بتا رہی ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا یہ تینوں آیتیں بتا رہی ہیں میرے نبی کی خوشی تو رب بھی جاتا ہے اتھے ہی گل کراں اعلیٰ حضرت دید مقامہ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد خدا اور شاید کہ کوئی بندہ سوچے کہ میں اس مہر و رضا کو جوڑتا کیوں ہوں کہ میرا تعلق سلسلہ نسبت اور بیعت جو ہے وہ گوڑلہ شریف سے ہے اور میں اپنی سوچ کے مطابق ان دونوں ہستیوں کو بعض لوگوں کی طرف سے کہ شاید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جو تھا وہ جداگانہ تھا یہ فکر پیش کی جا رہی ہے تو لوگ اس انتشار میں ہیں کہ شاید ان کے عقائد کچھ اور تھے اور مہر علی کے کچھ اور تھے میں گوڑلے شریف کا نوکر ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اور علماء بیٹھے ہیں مفتی صاحب کی موجودگی میں کہ جو عقیدہ مہر علی کا تھا وہی عقیدہ احمد رضا کا تھا اور ایسے عقائد رکھنے والے میں ضلع ہری پور کا خادم ہوں تحریک لبیک کا ان ہستیوں جیسا عقیدہ رکھنے والا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہاں اگر کوئی ان کی فکر سے ہٹ کے آتا ہے تو وہ چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو شملہ کتنا اونچا کیوں نہ ہو وہ ہمارا کچھ نہیں رکھتا کیف آج کی یہ جو میٹنگ ہے اہم اجلاس 12 ربیع الاول شریف کے جلوس کے حوالے سے ہے اور مومن کے لیے سب سے بڑی عید جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی عید ہے جو مومن کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن سب سے بڑا مسرت کا دن سب سے بڑی عید حضور کی آمد کا دن ہے اور مومن چاروں اطراف میں پورے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی مناتا ہے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں علماء کے خطاب سنے ہیں خوبصورت باتیں سنی ہیں خطیب خوش الہان حضرت علامہ مولانا احسان رضا گوڑلوی صاحب آپ نے بڑے خوبصورت اور منظم انداز میں خوبصورت بیان سے نوازا ہے میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا چونکہ ہمارے درمیان قائد محترم تشریف فرمائے اور انشاءاللہ وہ اپنی ایک قیمتی آراء سے قیمتی مشوروں سے اور خوبصورت گفتگو سے ہمیں نوازیں گے آج کی اس اجلاس کے جو سرپرست ہیں علامہ بابر خان صاحب اور جناب محترم علامہ حنیف خان جدون صاحب میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم کو جو اس میلاد کمیٹی کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائیں اور پچھلے سال بھی میں نے اعلان کیا تھا اور آج بھی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے حوالے سے یہ اجلاس جاری ہے انشاءاللہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے
پلیٹ فارم سے نکالا جائے گا اور انشاءاللہ العزیز اس کے سارے انتظام و انصرام تحریک لبیک پاکستان کے سپرد ہوں گے۔ اور میں ضلع ہری پور کے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ یقین دلاتا ہوں اس میلاد کمیٹی کو، ان کے سرپرست اعلیٰ کو اور اس میلاد کمیٹی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، انشاءاللہ ہم بھرپور محنت کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ جلوس ہمارا پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب ہو۔ اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے انشاءاللہ میں اپنے ضلع ہری پور کی پوری ٹیم کی طرف سے یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش، محنت اور لگن سے کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جہاں تک بھی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم میلاد کمیٹی سرائے سالہ کے ساتھ ہیں، قدم با قدم ملا کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ہو، ناصر ہو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ایک ہی مشن ہے، جس مشن کو لے کر قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مشن کے ساتھ آپ اس جہان فانی سے تشریف لے گئے۔ آخری دم تک آپ نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اور آج قبلہ مفتی صاحب اور علماء کے سامنے یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں محرم شریف کی محافل میں یہ بات کہتا ہوں کہ 10 محرم کو فقط پانی کی سبیل لگا کے حسینیت زندہ باد کافی نہیں ہے، فقط چاول پکا کے تقسیم کر لینا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اصل حسینیت یہ ہے کہ حسینی مشن کو زندہ کیا جائے۔ اور حسینی مشن کیا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آئے تو حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن یہ تھا کہ نانے کا دین تخت پہ آ جائے۔ اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو فقط جھنڈے لہرا کر، فقط نعرے لگا کر، فقط جلوس نکال کر ہی اتفاق نہ کیا جائے، بلکہ آئیے عملی طور پہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات بنی حضور کے صدقے ہے، اور اس پوری کائنات میں راج بھی حضور کے دین کا ہونا چاہیے۔ بر صغیر پاک و ہند میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے عشق کا جس ہستی نے معیار، طریقہ کار یا ان کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار، اس کا جو معیار ہے، وہ ہستی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ آپ نے جس انداز میں محبت رسول، عشق مصطفیٰ، سرکار کی غلامی اور پھر آپ کی غلامی میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنے فتاویٰ کے ذریعے، اپنے شاگردوں کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے دیا ہے، تو اہل سنت و جماعت کا حقیقی معیار وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اور اس کا خلاصہ اگر میں سادے لفظ میں کہوں، جو قرآن مجید کی میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس آیہ کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اولئک فی الاذلین، دنیا کے سب سے ذلیل لوگ ہیں۔ اس کائنات میں سب سے ذلیل ترین لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والے کون ہیں؟ وہ دشمنی کرنے والے ہیں کہ جن کو ہم کفار کہتے ہیں، جن کو ہم منافقین کہتے ہیں، اور پھر کفار کو تو ہر کوئی کھلے دشمن کو پہچانتا ہے، اور پھر ساری زندگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح بد مذاہب ان کا رد فرمایا ہے، تو یہ تمام وہ بد مذاہب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات اس پر تنقید کرنا چاہتے ہیں اور اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو انبیاء کرام
اللہ کی معزز بھیجے ہوئے رسول ان پر کسی قسم کی بدکلامی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اور پھر جان کائنات حضور تاجدار ختم نبوت خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گستاخی کرنے والے، پھر آپ کے صحابہ کی گستاخی کرنے والے، پھر آپ کے اہل بیت کی توہین کرنے والے، پھر اولیاء کرام جو ہماری اہل سنت کی بزرگ ہستیاں ہیں ان کی توہین کرنے والے. تو یہ جس کا اولیاء کی توہین کرے وہ بد مذہب ہے، اس سے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں. اہل بیت کی توہین کرے وہ بد مذہب ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ کرام کی کوئی توہین کرے وہ بد مذہب ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں. کوئی انبیاء کی گستاخی کرے، کوئی فرشتوں کی گستاخی کرے، اللہ کی کسی کتاب کی توہین کرے یا رب تبارک و تعالیٰ کی توہین اور گستاخی کرے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میلاد شریف کا جلوس جہاں کہیں بھی پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں نکالا جاتا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے نکالا جاتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا خالص پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم پہ جو اللہ کی توہین کرنے والے ہیں، جو انبیاء کی توہین کرنے والے ہیں، جو سرکار کے صحابہ کی توہین کرنے والے ہیں، جو اہل بیت کی توہین کرنے والے ہیں، جو اولیاء اللہ کی توہین کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے. اسی نقطے کو اٹھایا گیا، مختلف جگہوں پہ اٹھایا گیا، اور یہاں پہ بھی کچھ اس قسم کے معاملات تھے، لیکن اللہ کا فضل ہوا مفتی صاحب کی سرپرستی میں شاندار جلوس ماضی میں کی اوراق آپ دیکھ لیں تاریخ کے، یا سابقہ جلوس میں ہم نے خود شرکت کی، اس سے پچھلے جلوس میں ہم نے شرکت کی. 2 سال سے، اور یہ تیسرا سال ہے انشاءاللہ العزیز. اس تیسرے سال میں بھی ہم انشاءاللہ بنفس نفیس اس جلوس میں خود موجود ہوں گے، لیکن مفتی صاحب ایک عرصے سے اس جلوس کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور کان کھول کے سن لیں، اور یہاں کے نہیں، پوری دنیا کے بدباطن، پوری دنیا کے خبیث اور ملعون اور لعین کہ جو صحابہ پر، آل بیت پر یا اللہ اور اللہ کے رسولوں پر کسی طریقے سے طعن و تشنیع کرنا چاہتے ہیں، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ والے الحمدللہ اور پوری دنیا کے غیور مسلمان اور عاشقان مصطفیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے بعد میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حضور کی ذات وہ ہے کہ آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ کے بغیر کچھ نہیں. یہی قرآن مجید کی آیات پڑھ لی جائیں تو اس کا یہی مفہوم بنتا ہے، سرکار کی احادیث طیبہ پڑھ لی جائیں تو اس کا یہی مفہوم بنتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو واضح فرما دیا، لولا کا لما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار، کہ سرکار آپ نہ ہوتے تو حضرت آدم کو اللہ نے نہیں بنانا تھا، جنت بھی نہیں بننی تھی، جہنم بھی نہیں بننی تھی. یہ جو سب کچھ ہے. بلکہ ایک اور حدیث کے لفظ مختلف، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارضین والسماوات. مختلف حدیثیں مختلف لفظوں کے ساتھ ہیں. کہنے والوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارضین والسماوات. تو ہمارے علماء نے فرمایا بھائی تمام کی تمام حدیثیں مانن وہ حدیث کی جس کی سند درست ہے اور صحیح ہے، لولاک لما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار. یہ جو حدیث ہے تمام کی تمام اس کی تائید اور تمام کی تمام اس کی توثیق کرتی ہیں. لہذا جو صحیح حدیث کی توثیق کرے وہ بھی صحیح ہے. تو اس لیے سرکار نہ ہوتے تو کچھ نہیں تھا، سب کچھ سرکار کی وجہ سے ہے. سرکار سے ہی ہم اپنے دامن کو وابستہ کر لیں تو اسی میں ہماری دنیا کی خیر ہے، اسی میں آخرت کی خیر ہے، اسی میں ہماری قبر کی خیر ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا بھی یہی مشن منشور ہے، اور ہمارے بزرگان دین 14 صدیوں سے بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے سرکار کے دامن کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. ہاں اگر کوئی کہے کہ امن کا پیغام، تو ہم کہتے ہیں جی بالکل امن کا پیغام ہے، لیکن رحماء بینہم، وہ مومنوں کے لیے. اللہ کے دشمنوں کے لیے امن کا پیغام نہیں. اللہ کے دشمن کے لیے رحمت نہیں ہے.
وہ اشدہ علی الکفار ہے۔ اسی کی وضاحت سرکار نے ایک دوسرے فرمان میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت اللہ کے لیے رکھی، جس نے بغض اللہ کے لیے رکھا، بغض دشمنی اللہ کے لیے رکھی۔ بھئی ہمارے باپ دادا کا کوئی دشمن ہو تو وہ ہمارا دشمن ہے، سرکار کا اور سرکار کے صحابہ اور سرکار کے اہل بیت کا کوئی دشمن ہے تو ہمارا دشمن نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارے باپ دادا کے دشمن سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ اور نرمی انہی کے لیے ہے کہ جو محبت والے ہیں، جو سرکار سے عشق کرنے والے ہیں، جو سرکار کی رحمتوں پہ یقین رکھنے والے ہیں، لیکن جو سرکار کی رحمت پر یقین نہیں رکھتے، جو مسلمانوں کے بھائی چارے پہ یقین نہیں رکھتے، جو سرکار کے عشق پر یقین نہیں رکھتے، اور اہل سنت و جماعت جن کا معیار نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نرمی طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے اسٹیج پر یا عاشقان مصطفیٰ کے اسٹیج پر قطعاً نہیں ہے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز اس جلوس کو حسب سابق کامیاب بنانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم خود اس کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کے مسائل سابقہ بھی کبھی انشاءاللہ العزیز ایسے نہیں پیش آئے کہ جو رکاوٹ بنے، اور آئندہ بھی کبھی نہیں پیش آئیں گے۔ بہرحال اس کو کامیاب بنانے میں ہر علاقے سے لوگ یہاں پر شامل ہوں گے، ہر علاقے سے لوگ شامل ہوں گے، اور مختلف علاقوں سے لوگ شامل ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ جلوس کامیاب ہوگا۔ مفتی صاحب کی سرپرستی ہوگی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے گونجیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جلوس اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اس ضمن میں ہمارے طریق لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے ڈی پی او ہری پور سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جو بہت خوش آئند ہے، اور دیگر جو انتظامی ادارے ہیں، انتظامی معاملات کو دیکھنے والے، ہم بھی ان کے نوٹس میں دیں گے۔ ہماری ذیلی کمیٹیاں بھی انشاءاللہ العزیز ان سے ملاقات کریں گی، امن و امان کے ماحول میں، بھائی چارے کے ماحول میں، محبت کے ماحول میں، سرکار کے ساتھ وفا عشق کو اس عزم کی تجدید کرتے ہوئے ہم نے اس جلوس کو کامیاب بنانا ہے۔ ببرکتہ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا ذکر کرتا ہے، جو ختم نبوت کا پرچار کرتا ہے، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ نبیوں کے سلطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ایک دفعہ گونج اٹھ جائے، تاجدار ختم نبوت۔ جو چاہتا ہے اس کی پشت پہ نبیوں کے سلطان کا ہاتھ آ جائے نا، سینے کا زور لگا کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اس کا مفہوم بیان کر کے بات میں اختصار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں سونے نبی رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والوں میں پیدا کیا، حضور کے میلاد کی خوشی کرنے والوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، توجہ سے سنیں گے بات تب سمجھ آئے گی، ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی ان پر لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی ان پر لعنت ہے، والناس اجمعین، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں فرمایا، آگے فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، وہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے۔ کون؟ کافر۔ کون؟
سارے بولو کون؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں ذرا بھر بھی کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، نہ نظر کرم ان کی طرف کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے تحت پتہ یہ چلا کہ منافق کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی ان پر لعنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ کہاں رہیں گے؟ سارے بولو کہاں رہیں گے؟ زور سے بولو کہاں رہیں گے؟ کافروں کی بات کر رہا ہوں بھائی، کافر جہنم میں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، جو نقطہ سمجھانے والا ہوں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کمی۔ اور میں آپ کو ایک بخاری شریف کی روایت سناتا ہوں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، اس کا مفہوم حدیث پاک کو سناتا ہوں۔ میرے آقا رحمت عالم خاتم النبیین، سارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جب جلوہ گری ہوئی، میرے آقا کی آمد ہوئی، حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، تو اس وقت حضور علیہ السلام کا رشتے میں ایک چچا تھا جس کا نام تھا ابو لہب۔ کیا نام تھا؟ پکا کافر تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ کافر تھا۔ میں آپ کو اس حدیث پاک کا آخری حصہ مفہوم سنا رہا ہوں۔ جب اسے پتا چلا کہ جو میرے بھائی حضرت عبداللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جن کا وصال ہو چکا تھا، حضور اپنی والدہ محترمہ کے شک میں عطر میں تھے کہ حضور علیہ السلام کے والد محترم کا دنیا سے انتقال ہو گیا تھا، ان کو پتا چلا کہ آج میرے وہ بھائی جو اتنے سونے تھے، جنہیں دیکھنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کی شہزادیوں نے نکاح کے لیے پیشکش پیش کی، نکاح کے لیے پیغام بھیجے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس دوڑتی ہوئی اس کی ایک غلام لونڈی آئی۔ کون آئی اس کے پاس؟ لونڈی، غلام آئی، نام ہے اس کا سویبہ۔ کیا نام ہے جی؟ یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں جو نقطہ بتانے والا ہوں آپ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ سویبہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے آ کر کہا، ابو لہب تجھے مبارک ہو۔ ابو لہب تجھے مبارک ہو، آج تیرے گھر میں ابو لہب، توجہ میری طرف رکھے، تجھے مبارک ہو، آج جو تیرا بھائی دنیا سے چلا گیا تھا اس کے گھر میں ایک چاند جیسا حسین و جمیل بچہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کن کے بارے میں بتا رہے ہیں جی؟ 2 منٹوں بات ختم کرتا ہوں علامہ صاحب۔ اللہ نے چاند جیسا سونا بیٹا عطا فرمایا۔ ابو لہب تجھے مبارک ہو۔ ابو لہب حضور کو نبی سمجھ کر نہیں، صرف بھتیجا سمجھ کر خوش ہوا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابو لہب نے نا شہادت کی جو انگلی ہے اس کے اشارے سے کہا، تو نے مجھے خبر سنائی ہے۔ آل عرب کے سرداروں کا یہ طریقہ تھا، جب کوئی انہیں خوشخبری سناتا تھا تو وہ اپنے غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ فرمایا تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، جا میری غلام لونڈی، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ ابو لہب حضور کو بھتیجا سمجھ کر حضور کی آمد پر خوش ہوا۔ مرنے کے بعد جب ابو لہب دنیا سے چلا گیا، مر گیا، مرنے کے بعد خواب دیکھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے دوسرے چچا۔ کنہوں نے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خواب دیکھی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ابو لہب نظر آتا ہے، پوچھتے ہیں سنا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہنے لگا باقی تو بڑی سخت تکلیف میں ہوں، پورا ہفتہ مجھ پہ عذاب ہوتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب کیا آتا ہے؟ سارے زور سے بولو، کیا دن آتا ہے؟ جب پیر کا دن آتا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اس شہادت کی انگلی سے پانی پلاتا ہے، جو پانی شہد سے میٹھا ہے اور برف سے ٹھنڈا ہے،
اور دودھ سے زیادہ سفید پانی ہے، جب وہ پانی میں پیتا ہوں اللہ رب العالمین میرے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے۔ یہاں میں رک کر آپ محبت والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں، اللہ کا قانون قدرت ہے، اللہ نے جو قاعدے کلیے قانون بنا دیے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قاعدے کلیوں میں کوئی تبدیل قانون بدلی، لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ کافر کے عذاب میں کمی، زور سے بولو، کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ اور حدیث پاک میں یہ واضح ہے، اور خواب کس کو آئی؟ عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سنا کے نہیں رہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بھائی جو میرا تھا ابو لہب تھا پکا کافر، لیکن وہ کہہ رہا ہے سموار والے دن اللہ مجھے شہادت کی انگلی سے پانی پلاتا ہے جس پانی سے میرے عذاب میں، اب قرآن کہہ رہا ہے لا یخفف عنہم العذاب، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ کافر کے عذاب میں کمی ہوئی ہے، تو کون سی وہ بات ہے کہ جس بات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب یہی سوال میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا عباس، جہاں بات میری عقیدت اور محبت کی آئے گی اللہ وہاں اپنے قاعدے کلیے قانون بدلی کر دے گا۔ دوستو بزرگوں، اگر ایک کافر حضور علیہ السلام کو اپنا بھتیجا سمجھ کر حضور کے میلاد کی ولادت کی خوشی کرے تو اللہ اگر اس کے عذاب میں کمی کرتا ہے، میں اور آپ حضور کے نوکر، حضور کے غلام بن کر، رحمت للعالمین سونے نبی کے امتی ہو کر، امت مرحومہ، امت مصطفی اور وہ خیر الامہ ہو کر اگر ہم حضور کے میلاد کی خوشیاں منائیں گے تو کیا خیال ہے ہمارے عذاب میں کمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زور سے بولو، ہمارے عذاب میں بردرجہ اولا کمی ہوگی۔ تو دوستو بزرگوں، اہلیان علاقہ، مرکزی میلاد کمیٹی سرہ سالہ و اہلیان علاقہ کے جتنے آپ ممبران، کارکنان اور میلاد کمیٹیاں کے سربراہان آئے ہیں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں حضور کے میلاد کی خوشی والوں میں رکھا ہے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ حسب سابق، جس طرح سرہ سالے کی سرزمین میں 15واں سالانہ جلوس ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سال بھی انشاءاللہ اسی طرح حسب سابق آپ کے علاقے کی اس مرکزی جامع مسجد عثمان ذو النورین مرکز اہل سنت اور مرکزی جامع مسجد، مرکزی مسجد ملا جندراں والی سے جلوس آ کر ریلوے اسٹیشن سے ریلوے گراؤنڈ سے ہوتا ہوا ریلوے اسٹیشن روڈ سے اور ریلوے اسٹیشن گراؤنڈ میں جا کر اختتام پذیر حسب سابق انشاءاللہ ہوگا۔ اور اس جلوس میں انشاءاللہ پہلے سے تمام احباب سے گزارش کروں گا بڑھ چڑھ کر تعاون بھی فرمائیں، پہلے سے بڑھ چڑھ کر لنگر میں حصہ لیں، پہلے سے بڑھ چڑھ کر خوشیاں منائیں، اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری جو ہے ڈی پی او صاحب سے، ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہو چکی ہے۔ آج اہلیان علاقہ کی میٹنگ قبل از وقت اس لیے کی ہے کہ ہر سال ہم سفر شریف کا جب چاند چڑھتا ہے اس حوالے سے اس دفعہ ایڈوانس کی ہے، ہر سال پہلے جمعے میں ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی پہلا جمعہ تھا۔ دوسرا سیلاب کا موسم آیا ہوا ہے، سیلاب کے حوالے سے تاکہ قبل از وقت تمام احباب اپنی اپنی تیاریاں کر سکیں، اور جلوس کو انشاءاللہ شایان شان طریقے کے ساتھ، احسن اور بھائی چارے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ پہلی کی طرح حسب سابق سے بھی انشاءاللہ اچھا جلوس ہوگا۔ اور آپ تمام لوگوں کے تعاون سے، آپ تمام اہلیان علاقہ، مرکزی میلاد کمیٹیاں اور تمام جماعتیں، اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں، ساری جماعتیں جو بھی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، جو بھی یا رسول اللہ کہتا ہے، ان سب کو ہماری طرف سے دعوت ہے، آپ آئیں انشاءاللہ۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہوگا اور لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں ہوگا، تاجدار ختم نبوت کی زندہ باد کی صداؤں میں انشاءاللہ یہ جلوس اپنے اختتام پذیر کو اپنے وقت میں بعد از نماز ظہر
12 ربیع الاول والے دن یہاں سے شروع ہوگا. باقی الیان علاقہ جس طرح علامہ بابر خان قادری صاحب کی نگرانی میں چھپڑا اور الیان علاقہ سے بہت بڑا جلوس آتا ہے، اور اس طرح ان کے ساتھ جتنے ان کی تعاون والے احباب ہیں، چنگی بانڈی سے، شاہ مقصود سے، جدون آباد محلے سے اور رحمت آباد محلے سے جتنے احباب یہاں آتے ہیں پھر یہاں سے ساتھ جاتے ہیں انشاءاللہ. حسب صاحب کو اسی طرح ہوگا. آپ تمام احباب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جلوس کو پہلے سے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر شایان شان طریقے کے ساتھ اسے پایا اختتام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں نے تعاون کیا ہے آج کی محفل میں بھی، بالخصوص ہمارے میڈیا کے دوست ڈاکٹر ارشد جمال صاحب اور حافظ جوید الحق صاحب، محترم جناب نظر جدون صاحب جیو ہزارہ سے، اور پائن سے ہمارے جوید الحق صاحب، اور جزیرہ ٹی وی سے جناب ارشد صاحب، آپ سب کا بھی شکریہ. اور جتنے آپ احباب علماء آئے ہیں آپ سب کا شکریہ، اور جتنے بانیان آئے ہیں آپ سب کا شکریہ. تمام احباب کھڑے ہو جائیں. ایک شعر درود السلام کا. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقائے میلاد رسول، اور یہ سلام آج زانا ہو قبول. اللهم انصرنا یا ناصر یا خیر الناصرین. اللهم ارحمنا یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. اللهم احفظنا یا حفیظ یا خیر الحافظین. اللهم انا نسألك من فضلك العظیم یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا حی یا قیوم. اے اللہ، یہ پیاری سی محفل یا اللہ مشاورتی اجلاس جو تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف کے حوالے سے انعقاد کیا گیا، مولا کریم یہ مشاورتی اجلاس اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائیو. اے پیارے اللہ، جتنے بھی احباب علماء کرام مشاہدام دور و نزدیک سے اور حضور کے عاشق، حضور کے غلام، نوجوان جتنے بھی دور و نزدیک سے آئے ہیں، اللہ کریم سب کا آنا قبول و منظور فرمائیو. یا رب العالمین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرم فرمائیو. یا رب العالمین، ہمارے علم، عمل، اخلاص، رزق، عزتوں میں برکتیں عطا فرمائیو. میرے کریم اللہ متاثرین سیلاب کی یا اللہ حضور کے صدقے اللہ ان کی مدد فرمائیو. یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، اس جگہ پر رحم کرم فرمائیو. یا رب العالمین، اس میلاد کمیٹی کے جتنے بھی یا اللہ رکن ہیں، اللہ رب العالمین سب کو یا اللہ مزید کامیابیاں عطا فرمائیو. اور یا اللہ کریم، جو میلاد شریف آنے والا ہے، جلوس آنے والا ہے، جس کے لیے یہ مشاورتی اجلاس کیا گیا ہے، مولا کریم اس پروگرام کو، اس جلوس کو یا اللہ کامیابیاں عطا فرمائیو. ہم سب کو مل جل کر یا رب العالمین یا احکم الحاکمین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیو. یا رب العالمین، جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائیو. جتنی میڈیا ٹیم آئی ہیں اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائیو. ہمارے ملک پاکستان پر رحم و کرم فرمائیو. یا رب العالمین، تحریک لبیک پاکستان کو یا اللہ مزید برکتیں عطا فرمائیو. اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرمائیو. ناموس رسالت پر یا اللہ کریم انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیو. الہی بحق محمد رسول دعام گناہ گاروں کی کر قبول. جب دم دنیا سے واپسی ہو یا اللہ زباں بے جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے برادر مکرم مفتی محمد ریاست صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ کریم انہیں صحت یابی عطا فرمائے. اللہ کریم حضور کے صدقے تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اور ہمارے مفتی محمد ریاست بھائی کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا